اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع کلام کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کا کیسا خوف طاری تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو با جماعت اہل سنت انبیاء علیہ السلام کے علاوہ وہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی فرمایا کرتے کہ اے کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کہ اے کاش میں گھاس ہوتا کہ جانوروں کو کھلا دیا جاتا، کبھی فرماتے کہ اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ ٹھنڈا سانس بھر رہا ہے، اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تیرے جیسا ہوتا۔ ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت الفاظ کہہ دیے جو مجھے ناگوار گزرے۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ دو، ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کریں۔ میں نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائیں گے، اور اس کی خفگی سے اللہ شانور ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیہ کی حالت میں کیا تردد ہے؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ کہ اے ابو بکر، اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ سب کو خدا حافظ، اللہ آپ کا نگہبان ہو، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔